أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کوئی خدا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان اس چیز کا تصور کر سکتا ہے کہ آیا کوئی خدا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ تصور بھی کرے گا تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں شک کرنا کہ آپ کے بعد بھی بڑا کوئی نبی آئے گا تو یاد رکھنا وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ پڑھ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس بندے پر یہ ذمہ داری واجب لاحق فرض ہو جاتی ہے کہ وہ ختم نبوت کا پرچار کرے، وہ ختم نبوت کے کام میں پیش رہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ دیکھیں، امت کے ساتھ دیکھیں، اور ایک طرف امت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت دیکھیں کہ امت کی نبی کے ساتھ کیا محبت ہے۔ دونوں کا موازنہ کیا جائے تو امت فیل ہو جاتی ہے، نبی پاس ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں، نبی کی ابتدائی زندگی ہے، اس میں بھی آپ امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیانی زندگی ہے، اس میں بھی آپ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جبرائیل امین نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا ہوا ہے آپ کی روح کو لینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اپنے ہاتھ کو بھی یہیں پر رکھنا، سب سے پہلے اللہ سے ایک وعدہ لے کر آؤ میرے لیے، اللہ سے ایک وعدہ لے کر آؤ۔ جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا وعدہ؟ فرمایا اللہ کو جا کر کہیں کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ حالانکہ دیکھیں اس وقت فاطمہ الزہرا موجود تھی، آپ کی بیوی جو آپ کی بیٹی جو تھی وہ زندہ تھی، اور آپ کی ازواج مطہرات بھی زندہ تھی۔ حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی، باقی آپ کی ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں موجود تھی۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہا کہ جبرائیل امین میرے جانے کے بعد میری 8-9 بیوی کو کیا بنے گا، اور میری سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا کیا بنے گا، اور میرے لاڈلے بیٹے حسن حسین کا کیا بنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے کہو کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں۔ جبرائیل امین اللہ کے پاس گئے، اللہ نے کہا کہ اللہ آپ کے محبوب اپنی امت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، جیسے آپ اپنی امت کے ساتھ شفیع تھے، آپ رحمت والے تھے، اسی طرح میں بھی آپ کی امت کے ساتھ شفیع اور رحمت والا ہوں آپ کے جانے کے بعد۔ اب دیکھیں یہ ایگریمنٹ کیا، اس کے بعد کہا کہ اے جبرائیل امین اگر میری روح قبض کرنی تو کر دو، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں کسی لحاظ سے بھی، کیونکہ میری امت کے بارے میں وعدہ ہو گیا اور مجھے غم بھی امت کے بارے میں۔ اور پھر وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا نا، جب وہ ایک قیامت کی جو آثار ظاہر ہوں گے، وہ آثار ایسے ہوں گے، خوب اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرے کے بعد سخت گرمی ہو جائے گی، گرمی کے بعد ہر بندے پر اس کے گناہ کے بسبب پسینہ آ جائے گا، کسی پر اتنا پسینہ، کسی پر اتنا پسینہ، کوئی بیچ میں سارا ڈوب چکا ہو جائے گا۔ اچھا، وہ جو آثار ہوں گے نا، وہ آثار اتنا سخت دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور وہ ایک منٹ جو ہے نا، ایک منٹ وہ چلے جائے گا 24 گھنٹے 48 گھنٹوں میں، یعنی کہ وہ منٹ جیسے سخت گرمی ہو، لائٹ چلی گئی تو وہ منٹ کیسے گزرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی نا، جس کے گھر میں UPS کی ہے تو وہ کیسے وہ دن گزارتے ہیں۔ یقین مانے وہ دن جو ہوگے نا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی آوازیں، خوفناک آوازیں، پریشانیاں، رونا دھونا، اور ہر ایک نبی یہ کہے گا یار کہ یا رب نفسی، یا اللہ مجھے، یا اللہ مجھے، یا اللہ مجھے بچا، بس یہ ہوگی۔ اور ایک آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، یا اللہ میری امت، میری امت۔ اس وقت بھی اس امت کو یاد رکھا گیا، اس وقت بھی اس امت کو، حالانکہ سارے نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پکار رہے ہوں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی، اللہ مجھے بچا۔ اتنا سخت دن ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوگا، اتنا سخت دن ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے گی یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے میری امت کی پرواہ ہے۔
اور پھر ایک روایت میں ملتا ہے قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی خوشی خوشی جنت میں جا رہے ہوں گے، سارے نبی خوشی خوشی، اللہ کے نبی غمگین بیٹھے ہوں گے، غمگین پریشان بیٹھے ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے سونیا محبوب آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہم نے تو دنیا میں آپ کے بارے میں قرآن مجید میں اعلان کر دیا ما تقدم من ذنبکم ما تاخر، نبی آپ کے لیے پیچھے سارے معاف ہیں، آپ نماز پڑھے نہ پڑھے تب بھی آپ کو معاف ہے، آپ حج کرے نہ کرے تب بھی آپ کو معاف ہے، آپ جہاد کریں نہ کریں تب بھی آپ کو معاف ہے، آپ تبلیغ کریں نہ کریں تب بھی آپ کو معاف ہے، کیونکہ قرآن میں اعلان ہو گیا واضح طور پر وما تقدم من ذنبکم ما تاخر، آپ کے لیے سارا معاف ہے۔ یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے؟ فرمائیں گے اللہ جی جو میری امت اس وقت جہنم میں نہ، میں اس وجہ سے پریشان ہوں، اس وقت جو میری امت جہنم میں جا چکی نا، میں ان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ حالانکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ایک آدمی جیسے آج کل کے ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، ہمارے حکمران کتنی عیاشی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ہماری غریب عوام جو ہے وہ کس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، کس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے۔ حکمرانوں کی عوانوں تک آواز جاتی ہے، مگر کیا وہ کہتے ہیں بس ہماری آرام ہمارے سائڈ، یہ جو لائٹ جاتی ہے آپ کے گھروں میں جاتی ہے، وزیر اعظم کے گھر میں نہیں جاتی، یہ جو لائٹ جاتی ایم این ایم پی کے گھر میں نہیں جاتی، آپ کے گھر میں جاتی ہے، ان کے گھر میں نہیں جاتی۔ اچھا پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ مولوی کہتے ہیں خلافت خلافت خلافت، ہم خلافت کا رونا کیوں روتے ہیں؟ خلافت میں یہ ہوتا ہے کہ امیر کا ٹیکس غریب پر لگایا جاتا ہے، جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ غریب کا ٹیکس امیر پر لگایا جاتا ہے۔ یہ خلافت اور یہ جمہوریت میں فرق ہے۔ جب آپ جمہوریت کو فالو کرو گے، جمہوریت کو سپورٹ کرو گے، تو جمہوریت کیا کرے گی؟ غریب آدمی کہ جس کی دیہڑی 300 400 500 ہزار روپے ہوگا اس سے ٹیکس لیا جائے گا، اور جناب ایم این ایس صاحب کی جس کی آمدنی یا جس کا کل مالیت ہے، جو مالک ہے وہ 22-23 کروڑ روپے کا مالک ہے، آپ اس غریب کا ٹیکس جو پسینے میں کھڑے ہو کر وہ اس بیچارے پہ لگ رہا ہوگا، وہ اس امیر پہ لگ رہا ہوگا اس بیچارے کا ٹیکس۔ اور خلافت میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے ٹیکس نیچے کو آتا ہے، یعنی کہ امیر ٹیکس دے گا، غریب ٹیکس نہیں دے گا، اس لیے کہ غریب کی آمدنی دیکھے اور امیر کی آمدنی دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں یہ خوش ہیں کیونکہ ان کو غریب عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے جنت مل گئی، میری اولاد کو جنت مل گئی، میری بیویوں کو جنت مل گئی ہے، میرے رشتہ داروں کو جنت مل گئی ہے۔ رہی بات امت کی تو کوئی بات نہیں، مگر کہتے ہیں اللہ جی نہیں، میں اچھا اللہ فرماتے ہیں آپ کیسے خوش ہوں گے، آپ کیسے خوش ہوں گے؟ کہا کہ جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلے گی تب تک میں خوش ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اے نبی سوف یعطیک ربک فترضی، اے نبی ہم آپ کو اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اے اللہ کے نبی کہیں کہ بس میری رضامندی کا سبب ہی یہی ہے کہ میری امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں رکھ دو، بس میں خوش ہوں، یعنی کہ اپنی امتی کو نکلوا کر جنت میں لے کے جا کے پھر جا کر خوش ہوں۔ اب دیکھیں یہ میں آپ کو صرف اللہ کے نبی کے احسانات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کا پیار بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی محبت بتا رہا ہوں، اس امت کے ساتھ کیا محبت ہے، اور پھر ہماری محبت دیکھیں۔ اب دیکھیں ہمارا اپنا موازنہ کرتے ہیں، آپ کی بات کروں یا اپنی بات کروں، کسی کی بات بھی کرو، اگر ہماری نماز ہو تو ہماری نماز بھی صرف کیا ایک عادت ہے، ہم عادتاً نماز پڑھتے محبتاً نہیں پڑھتے۔ صحابہ کرام محبتاً نماز پڑھا کرتے تھے، ہم عادتاً پڑھا کرتے ہیں۔ جیسے عادت کسی کو ایک چیز کی ہو جائے، مثال کے طور پر کسی کو چائے پینے کی عادت ہو جاتی ہے، کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہو جاتی ہے، کسی کو نسوار رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، یعنی کہ عادت ہے نا الگ الگ آپ، جب تک وہ اپنی عادت پوری نہیں کرے گا اس کو چین و راحت نہیں آئے گا۔ اس لیے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نماز عادتاً نہ پڑھیں، محبتاً پڑھیں، محبت میں آ کر پڑھیں، عادت میں نہ آ کر پڑھیں۔ عادت والی نماز کون سی ہوتی ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوچ آپ دنیا کی طرف، یہ عادت والی نماز ہے۔ آپ نماز میں تحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا دھیان گھر پہ اپنے بچوں پر ہے یا آپ کے کاروبار پر ہے۔ محبت والی نماز وہ ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، یہ محبت والی نماز ہے۔ آپ تحیات پڑھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت میرا رب میرے سر پر کھڑا ہے اور مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھا، یہ محبت نماز ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب ہماری نمازیں بالکل کھوکھلی ہیں، چاہے وہ میری نماز ہے چاہے وہ آپ کی نماز ہے، ہم کھوکھلی نمازیں پڑھتے ہیں، عادتاً نماز پڑھتے ہیں، محبتاً نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ جو ختم نبوت کا کام ہے یہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے اور میں نے کرنا ہے، یہ آپ پر اور میرے پر واجب اور فرض ہے۔ جیسے آپ شادی کرنے کے بعد آپ کی بیوی بچوں کا خرچہ آپ پر فرض ہو جاتا ہے، بھائی کما کر لائیں گے تو ان کو کھلائیں گے، ٹھیک ہے، کما کر لائیں گے تو ان کے سوٹ لائیں گے، اگر نہیں کما کر لائیں گے تو ظاہر بات ہے بیوی تو چلی جائے گی،
بچے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے یہ تو ہمیں کما کے نہیں جیسے چلے جائے گا۔ اسی طرح اس سے زیادہ ذمہ داری ختم نبوت کی ذمہ داری ہم پر بنتی ہے۔ اور ہر ایک آدمی، اب دیکھیں آپ اپنے کسی بھی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی جگہ بھی آپ کام کرتے ہیں، کسی بازار میں بھی آپ کھڑے ہیں، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ 2022 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ ہر جگہ کیا جائے، اور بالخصوص ختم نبوت کا تذکرہ کیا جائے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ تذکرہ، وعلیکم السلام، یہ تذکرہ جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ربوہ چلیوٹ آپ نے دیکھا ہوگا، چلیوٹ میں ایک ربوہ علاقہ ہے، وہ جو علاقہ ہے، ایک ہمارے عالم صاحب ہے، وہ کہتے کہ میں وہاں پر جانے کا میرا دل کیا، طاہر عبدالرزاق صاحب کہتے کہ میرا جانے کو وہاں پہ دل کیا، میں نے کہا چلو جا کے میں ذرا وہاں پہ نا وزٹ کر لوں۔ تو وہاں پہ ٹوٹلی جو وہاں پہ بازار ہے، جو لوگ ہیں وہ سارے قادیانی ہیں، سارے قادیانی ہیں۔ کہتے کہ ہم ایک جگہ پہ ایک آدمی کے ساتھ سوار ہوئے ٹانگے پہ، کہتے ٹانگے پہ بیٹھے ہیں، تو ہم نے اس سے پوچھا بھئی آپ مسلمان ہیں کہ آپ قادیانی ہیں؟ اس نے کہا میں مسلمان بھی ہوں مگر قادیانی بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں قادیانی بھی ہوں۔ ظاہر بات ہے قادیانی اپنے آپ کو کافر تھوڑی کہے گا، وہ تو آپ کو کافر کہے گا، اپنے آپ کو کافر نہیں کہے گا۔ تو کہتے ہیں میں قادیانی ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اگلا سوال ان سے یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ آپ قادیانی ہو نسلاً قادیانی ہو کہ یا ابھی بن چکے ہو؟ اندر آ جاؤ، کہ ابھی بنے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ قادیانی کسے کہتے ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا نبی کون ہے، مجھے کسی چیز کا نہیں پتا، بس صرف یہ ہے کہ میرا والد قادیانی تھا، میں اس کو دیکھ کر میں قادیانی ہوں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے سوچ میں حیرت میں گم ہو گیا کہ دیکھیں اس بندے کو کسی چیز کا نہیں پتا، صرف اپنے والد کو دیکھ کر یہ قادیانی ہو گیا۔ اگر یہی مسلمان اسی بندے پر محنت کرتا تو یہ مسلمان ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے، دیکھیں ایک آدمی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، راستے سے بھٹکا، آپ اگر اس کو دیکھیں آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ آدمی پیپسی روڈ پہ جانا چاہتا ہے، آپ نے سن بھی لیا، آپ نہیں بتائیں گے تو وہ بیچارہ اس طرف چلے جائے گا، کسی اور راستے میں چلے جائے گا، بھٹک جائے گا، ٹائم اس کا ضائع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو بتلائیں، اور حق بھی بنتا ہے کہ راستہ بدلانا، آپ اس کو بتائیں کہ یہ سیدھا روڈ جاتا ہے، آپ نے کہیں نہیں مڑنا، آپ کی منزل آ جائے گی۔ اور دین کے بارے میں دیکھیں، دنیا کا اگر راستہ کوئی بھٹک جائے نا تو یہ اتنے خسارے والی بات نہیں، بالآخر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، چاہے وہ پیدل آ جائے گا۔ مگر جو دین کے راستے سے بھٹک جائے نا، وہ دوبارہ اپنے راستے پر آنا اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے ختم نبوت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور کریں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے تذکرے رکھے نا کہ اللہ کے نبی کی اول زندگی، آپ کی آخری زندگی، آپ کی درمیانی زندگی، آپ کی قیامت والی جو زندگی، آپ کی جنت والی زندگی، اور آپ کی جو دنیا سے جانے والی زندگی تھی، ہر جگہ پر اپنی امت کو یاد رکھا، ہر جگہ پر اپنی امت کو یاد رکھا، یہاں تک کہ جنت میں جائیں گے نا، جنت میں جائیں گے تو جنت میں جب جائیں گے تو 120 صفحے ٹوٹل، جتنے بھی دنیا میں نبی آئے تھے نا 120 صفحے ہوں گے، اور وہ صف آپ کی مسجد کی چھوٹی صف نہیں ہوگی، وہ چھوٹی صفحے نہیں، آپ سب کو لگا لیں کہ پوری دنیا کی صفحے لگی ہوں گی۔ 120 صفحے، 120 میں 40 صفحے، 1,24,000 کم و بیش ہمارے نبی کو نکال کر 40 صفحے ان کی ہوں گی، 80 صفحے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ 80 صفحے یعنی کہ 80 صفحوں میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور باقی جو 40 ہے، تھوڑے آدم علیہ السلام کے ہوں گے، تھوڑے عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے، نوح علیہ السلام کے ہوں گے، یونس علیہ السلام کے ہوں گے، شیس علیہ السلام کے ہوں گے۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی مڑ کر اپنی امتیوں کو دیکھیں گے، اپنی امتیوں کو دیکھیں گے، اور امتیوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے، یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوں گے کہ جب ان کو کہا جائے کہ یہ 40 صفحے آپ کی ہیں، یہ آپ کی امت کی ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بڑی صف مشرق سے لے کر مغرب تک اتنی بڑی صف ہوگی، تو اللہ کی نبی اس وقت امت کہے گی کہ ہم اپنے نبی کے چہرے کا دیدار کریں، مگر نبی کہیں گے کہ میں اپنی امت کے چہرے کا دیدار کروں۔ یہ کیا اعزاز ہے؟ یہ نبی کا اعزاز، یہ جو نبی ہمیں ملے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پوری زندگی سجدے میں گزار دیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں کے ساتھ مٹی رہ چکی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بن مانگے اللہ نے ہمیں یہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری نبوت لے لیں، سب کچھ لے لیں، مگر مجھے نبی کا امتی بنا دیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری دعا قبول ہو، نبوت لے لی ہے، اب جب آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اچھا، میں نے اور آپ نے کون سی دعا مانگی تھی کہ اللہ کے نبی کا ہمیں امتی بنا دیں؟ کوئی دعا نہیں مانگی، کسی قسم کی کوئی دعا نہیں مانگی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بات حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
کہ جب کسی کی گھر میں فوت ہوتی تھی نا، کوئی مرد فوت ہوتا تھا، تو میں ان کے گھر جا کر جو مرنے والا تھا اس کے قریب بیٹھ کے اسے پوچھا کرتا تھا کہ اچھا یار یہ بتانا ذرا تمہاری کیفیت اس وقت کیا ہے، کیا کیفیت ہے؟ وہ کہتا تھا کہ مجھ سے نہ پوچھو میری اس وقت کیا کیفیت ہے۔ کہتے کہ میں نے ہر بار یہی کیا کہ جب بھی کسی کی فوت ہوتی تھی میں جاتا تھا اس مرد کے پاس بیٹھ کے میں اس سے پوچھتا تھا کہ یار ذرا کیفیت بتانا، تو کہتے تھے کہ نہ پوچھو۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب میری خود ایک صحابی کہ جب عبداللہ بن عمر فوت ہونے لگے نا تو میں ان کے قریب جا کے بیٹھ گیا اور میں نے جا کر پوچھا کہ عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے آپ تو بڑے بڑے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کی کیفیت کیا مرنے کے وقت، آپ ذرا بتائیے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ ذرا بتلائیے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے عبداللہ بن عمر اور کہنے لگے کہ یہ موت کی کیفیت اور موت کی سختی ایسے ہے کہ جیسے ریشم کا کپڑا اور بیچ میں اس ریشم کے کپڑوں کو بڑے بڑے کانٹوں پر ڈال دیا جائے، کانٹے اس میں لپیٹ دیے جائے اور پھر آپ اس کپڑے کو نکالنے کی کوشش کریں تو وہ کپڑا صحیح سلامت نہیں بچے گا، وہ کپڑا پھاٹ جائے گا، تار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے میرے جسم کے اندر کسی نے کانٹوں والا ڈنڈا دیا ہوا اور وہ نکالنا چاہ رہا ہے اور میرے جسم کو کاٹتا جا رہا ہے، یہ کیفیت ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا تو جبرائیل امین کو کہا کہ جبرائیل امین میری امتی کا جب روح نکلنے لگے اگر آپ کا دل کرے، جبرائیل امین کو کہا اگر آپ کا دل کرے سارا بوجھ میرے پر ڈال دینا مگر میری امتی پر نہ ڈالنا، جتنا بھی بوجھ ہے مجھ پر ڈال دو مگر میری امتی کو تکلیف نہ دے، مگر اس کا جو کلوں میں سے پائیا ہے نا وہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ باقی یہ احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ باقی لے لیا اور صرف ایک پائیا آزمائش کے طور پر ہم پہ چھوڑ دیا گیا، مگر رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے سامنے حدیثوں کا حوالہ سامنے رکھتے ہوئے کہ جو بندہ سچے دل سے ختم نبوت کا پرچار کرے گا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بندے کی روح کیسے نکلتی ہے، کہتے ہیں کہ سامنے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرواتے ہیں، یہاں سے اس کی روح نکل جاتی ہے، اس بندے کو پتہ تک نہیں چلتا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ایسا دن ایسی رات نہیں کہ جب ان کی آنکھ لگتی تھی تو اللہ کے نبی ان کے خواب میں نہ آتے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیوں کہ وہ بندہ ہر وقت ختم نبوت۔ اب دیکھیں آپ کی مجلس میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، بازار میں جا رہے ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھے ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، سفر حضر میں بیٹھے بس ختم نبوت کی بات کرتے تھے۔ آپ کے سامنے بیٹھے آپ کو کہہ دیے بھائی یاسین اللہ کے نبی آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ نے بھی آگے تبلیغ کرنی ہے۔ اچھا وہ ان کے ذمہ ڈال دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے ظاہر بات ہے ان کا بھی حق بنتا ہے، آپ کا بھی حق بنتا ہے، میرا بھی حق بنتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم جس مجلس میں بیٹھے ہم اپنے حالات و واقعات کی بات ضرور کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی بات ضرور کرتے ہیں، اپنے گھر کے حالات ضرور بیان کرتے ہیں۔ تو جہاں پر ہم ایک چھوٹی سی حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے چلے گئے، تو ہمیں کوئی موت نہیں پڑتی، ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا ایمان اس سے دگنا ہوگا، تگنا ہوگا اور ہمارے پشت پر اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوگا کہ جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں فرماتے ان کے شاگرد ہیں کہ ہم نے ان کو بٹھایا، ان کو وضو کروایا، جب وضو کروایا نا تو جب ان کی روح قبض ہونے لگی نا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہنس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے عموماً یہ دیکھا ہوگا کہ جس بندے کی روح قبض ہو رہی ہے وہ رو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ بھی دیکھیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو بندے فوت ہوتے ہیں نا ان کی ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ان کی آنکھیں ڈیلے کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، بندے خوف کھاتے ہیں ان سے، منہ کھلے رہ جاتے ہیں، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا صحیح سلامت خوبصورت آدمی ہوگا، صحیح سلامت خوبصورت اٹا کٹا جوان ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا رنگ پیلا پڑ جائے گا۔ یہ موت کی سختی ہوتی ہے جو رنگ اور چہرے کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انور شاہ کشمیری اپنے استاد کو دیکھا جب ان کی روح قبض ہو رہی ہے تو وہ سامنے دیکھ کے نا کعبہ کی طرف، کیونکہ ہم نے ان کو کعبے کی طرف نا ایسے لٹا دیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس طرح کعبے کی طرف دیکھ کے ہنسی جائے۔ اچانک انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنی ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب سامنے دیکھا نا ہمیں کچھ نہ نظر آیا مگر صرف ہمیں نور نظر آیا، تو ہم سمجھ گئے تھے کہ یا تو اللہ کے نبی اپنا دیدار کرا کے چلے گئے یا اللہ اپنا دیدار کروا کے چلے گئے۔ مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے، پوچھا کہ انور شاہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا اور یہ بتاؤ کہ آپ کی جب روح قبض ہو رہی تھی اس وقت آپ کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میری روح قبض ہو رہی تھی نا اس وقت میں اللہ اور اللہ کی رسول کی دیدار میں مگن تھا، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا میری روح کیسے، میں دیدار میں مگن تھا۔ ظاہر بات ہے اب دیکھیں آپ کا پسندیدہ کوئی بھی ایسی پسندیدہ چیز ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھ رہے ہیں یا آپ اپنی پسندیدہ چیز کو کھا رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ آپ کو ٹائم کا پتہ چلتا ہے؟ قطع نہیں چلتا۔ 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ دیکھیں نا بیٹھے ہوئے بیٹھ جائیں، سارے دوست اکٹھے ہو جائیں جو آپ کے دل کو لگنے والے چاہنے والے ہیں،
جب آپ اکٹھے ہو جائے نا تو یقین مانیں گپ شپ میں ساری رات بھی گزر جاتی ہے، تب جا کے جب اذان ہوتی پتہ چلتا کہ یار یہ تو مولوی صاحب اذان دے رہے ہیں، فجر کا وقت ہو چکا ہے، پتہ تک نہیں چلتا۔ اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کام کرے ختم نبوت کا، اللہ کی قسم جب روح نکلتی اس کو پتہ نہیں چلتا، اور جب ایک گنہگار کی روح نکلتی نا اس کے بارے میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی روح کو جبرائیل امین ہاتھ دے کر، کانٹوں والا ہاتھ دے کر اس کی روح نکالتے ہیں، اور جب روح نکلتی واپس اس کو واپس رکھ دیتے ہیں، نکالتے ہیں پھر واپس رکھتے ہیں، نکالتے واپس رکھتے ہیں، تاکہ یہ تڑپے، تاکہ اس کو ہم نے زندگی دی تھی، اس نے زندگی کس کام میں لگائی تھی، یہ اپنی زندگی فضول کام میں خرچ کر گیا، اس کو تڑپاتے ہیں اور اس کی یہ والی زندگی تباہ، آخر والی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے جیسے ہم اپنے کام کاج کے لیے وقت نکالتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں اور ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، آج میں اور آپ ختم نبوت کا پرچار آپ کریں گے کہ نہیں کریں؟ وعدہ کرتے نا سارے بھائی جہاں پر بیٹھے نا بس یہ حدیث کا تذکرہ بس یہ ضرور کہا کریں، ٹھیک ہے؟ کسی بات میں بھی دیکھو، باتوں میں ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، صاحب عقل ہے، ذی عقل ہے، ذی شعور ہے، بات کرنا جانتے ہیں، سلیقہ جانتے ہیں، دنیا داری کو جانتے ہیں، دنیا داری کی ہر چیز کو آپ جانتے ہیں۔ جہاں پر آپ مجلس میں بیٹھے نا تو ضرور یہ حدیث بیان کر دیا کریں، یقین مانے کئی آپ کے مسلمان جن کو یہ نہیں پتا کہ نبی کے بعد نبی آنا ہے، وہ ابھی سمجھتے ہیں، ان سے کوئی ابھی ایک مسلمان ہے اس سے بات ہوئی کہ بھائی اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی نہیں آنا، تو وہ کہتے ہیں تسی مولویوں کے تانوں نہیں پتا۔ اب وہ کہتا کہ تسی مولویوں کے تانوں نہیں پتا، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نبی آئیں گے۔ اب دیکھو اس مسلمان کو بندہ کیا جواب ہے، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس بیچارے کو کہ وہ نبی بن کر نہیں، امتی بن کر آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ تو جب یہ اس بیچارے کو نہیں پتا تو مجھے بتاؤ کہ وہ کسی قادیانی کو کیسے جواب دے سکے؟ اگر اس کو کوئی قادیانی مناظرے میں پکڑ لے کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو تو ظاہر بات ہے منٹ سیکنڈ کے بعد اس کی جیب میں 10 سے 15 ہزار روپے رکھ دے گا، اس سے کہہ دے گا ہم تمہیں اچھی نوکری دیتے ہیں، آؤ ہمارے پاس کام کرو، یہ قبول کرو۔ ظاہر بات ہے وہ قبول کر لے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے یا امتی ہے۔ تو یہ کام آپ نے اور میں نے کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے آپ تھوڑی سی ایکٹیویٹی دکھائیں، وہ کیا کہ اپنا فریضہ سمجھیں، اپنا حق سمجھے، اور صرف اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں یہ کام کروں گا قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور ایک آخری بات کہتے چلے جاؤں، میری اور آپ کی نماز کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ نماز ہماری بخشش کروائے گی یا نہیں کروائے گی، قرآن پڑھنا ہمارا بخشش کروائے گا یا نہیں کروائے گا، یہ میری تقریر میری بخشش کروائے گی یا نہیں کروائے گی، مجھے نہیں پتا، مجھے میری نمازوں کا نہیں پتا، مجھے میری تقریروں کا پتہ ہے کہ کتنی اس میں طاقت ہے، مجھے میری قرآن کا پتہ ہے اس میں کتنی طاقت ہے، سب کھوکھلا ہے، سب کھوکھلا ہے، سب ایک دکھلا ہوا ہے، مگر قسم کھا کر کہتا ہوں اتنا مجھے ضرور پتا کہ ختم نبوت کا کام کروں گا میری بخشش ضرور ہو انشاءاللہ۔ اس پر پکی کنفرم بات ہے، قرآن حدیث سے طے شدہ مور شدہ بات ہے کہ جو بندہ ختم نبوت کا کام کرے گا اللہ نے اس بندے کی بخشش کرنی ہے۔ ختم نبوت کے بارے سے ختم نبوت کا کام کرنے والی ایک جماعت نکلی، وہ کتا ان کا محافظ بن گیا، ایک کتا ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، میں سابق آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اس امت کی بات کر رہا ہوں، اسی موجودہ میں ایک کتا ان کا محافظ بن گیا، وہ کتا ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، جب ان پر کوئی پیچھے سے آتا تھا تو وہ بھونکتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا۔ یقین مانے جس بندے کا کتا تھا خواب میں اس کو یہ بھی بتلایا گیا کہ جہاں پر آپ کی بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کتے کو بھی کتے والی موت نہیں دے گا، اس کتے کو بھی نا کتے والی موت نہیں دے گا۔ جو کتوں کو موت آتی نا عموماً طور پہ جو سختی میں آتی کہتے ہیں اس کو وہ موت نہیں آئے گی، اس کو دوسرے کتوں سے الگ موت آئے گی، کیوں کہ یہ ختم نبوت کے محافظوں کا محافظ ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو ایک کتے کے بارے میں یہ فیصلہ، تو پھر ہم مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات ہے، کلمہ پڑھا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے چاہنے والے ہیں، اور ہمیں چاہنا چاہیے بھی، کیونکہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے صرف ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ بس قیامت میں اگر ہماری بخشش کرائے گی، ہماری نماز، ہمارا قرآن، ہمارا حج، ہماری زکات نہیں کرائے گی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، اور وہ کس طرح ہوگی کہ جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے نا اللہ کے نبی کتنے فخر سے کہیں گے کہ اللہ جی اس بندے کا حساب نہیں کرنا، اس بندے نے میرے لیے ختم نبوت کا کام کیا، تو اللہ بھی فخر سے کہیں گے جیسے آپ اس کو اجازت دیتے ہیں ہم بھی اس کو اجازت دیتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب ہی جنت میں چلے جائیں۔ بس آپ نے یہ کام ضرور کرنا کہ جہاں پر بیٹھے ختم نبوت کا تذکرہ ضرور کرنا، ہر کسی کو بتائیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی اسرائیل اسلام غلطی ہو گئی، اسرائیل اسلام روح قبض کرتے نہیں، وہ جو جبرائیل اسلام کا رکھا تھا نا میں نے ہاتھ، وہ جبرائیل اسلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا چلے، اگر یہاں پہ غلطی ہوئی جبرائیل اسلام ہے وہ مقرر وہیں پر، جو نبی وسلم کی سینے پہ ہاتھ رکھا تھا وہ جبرائیل امین نے رکھا تھا، باقی جو روح قبض کرتے ہیں وہ اسرائیل اسلام، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہوگا۔
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین صدق کے دل سے یا اللہ یہاں پر بیٹھ کے وعدہ کر دیں گے ختم نبوت کا کام کریں گے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح ہم دنیاوی کام کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ ہمیں ختم نبوت کے لیے بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ سب کے گھروں میں جو مشکلات ہیں سب کی پریشانی مشکلات دور فرما، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، جو غمگین ہے سب کے غم دور فرما، جو بیمار ہے سب کی بیماریاں دور فرما، جن کے والدین بیمار ہے سب کے والدین کو لمبی زندگی شفاعت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے بھائی بیٹے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مصیبتیں دور فرما۔ الہ العالمین جو دنیا میں پریشان ہے اللہ ہماری یہاں کی اور ہماری آخرت کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ختم نبوت کا کام کو اپنا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور اس کام کو اپنا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس کام کو ہمیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر داغ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین اگر یہ لوگ ہدایت کے قابل نہیں تو الہ العالمین ان لوگوں کو چن چن کے تباہ و برباد فرما۔ الہ العالمین میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی محافظوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے قبلتین کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے چاہے وہ کشمیر میں ہو، برما میں ہو، فلسطین میں ہو، شام میں ہو، عراق میں ہو، پاکستان میں ہو، یا اللہ سب مسلمانوں کی مدد فرما، سب مسلمانوں کو یا اللہ کافروں کی چغلوں سے یا اللہ آزادی عطا فرما، سب مسلمانوں کو یا اللہ آزادی والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین سب کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین جب آخری وقت ہو عالم نزاع ہو یہ ببرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری ساری فرما۔ آمین برحمتک۔